خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کے ثقالت کی وجہ سے، اس کی عظمت و تقدس و جلالت کی وجہ سے، قرآن کی عظمت و جلالت کی وجہ سے پہاڑ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی، ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے، اس کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ کلام معمولی چیز ہے؟ اے مسلمانوں، خدا کی قسم تم کبھی بھی کسی زمانے میں لکیر کے فقیر نہیں رہے، کسی بھی زمانے میں لکیر کے فقیر نہیں رہے۔ اگر تمہارے پاس زیب تن کرنے کے لیے تولیہ اور گمچھا اور کپڑا نہیں تھا تب بھی تم امیر تھے، جب تمہارے ہاتھوں میں قرآن تھا، دنیا تمہارے قدموں میں جھکتی تھی، مگر تم نے جب قرآن کو چھوڑا، اتنی عظیم کتاب، اتنا عظیم کلام، اللہ کہتا ہے کہ اس امانت کو میں نے پہلے فرانسیسی وزیر اعظم پرائم منسٹر جب الجزائر کے مجاہدوں سے، شہسواروں سے عاجز آ گیا، ہار گیا، تھک گیا، جب کچھ کہنے کا نہیں بن پڑا، تو انہوں نے آخری بات جو کہی، اپنی بات میں جو آخری چوٹ لگائی، لوگوں کے سامنے جو اپنا عذر پیش کیا اور حقیقت پر مبنی بات پیش کی، اور کہا اے لوگوں، فرانس سے زیادہ طاقتور مسلمانوں کا قرآن ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، انگریز قرآن پڑھتا ہے، غیر قرآن پڑھتے ہیں، اغیار قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم نہیں پڑھو گے تو قرآن کی عظمت و تقدس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ مت سوچنا۔ قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، تاکہ جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو انگلیوں کے نشانات ہے یہ پور درست کرے گا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، بالکل۔ لوگوں کا خیال یہ تھا